بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أخبرك، ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواہ ابو داود وابن ماجہ والبیہقی۔ آج چونکہ شب برات ہے اور اس رات میں خاص طور سے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ بیان کیا اور کیا اس کے فوائد اور فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعات نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں جب الحمد اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، یعنی رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، یا اس سے زیادہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، یعنی رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدہ کرو تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو،
سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پھر پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ اس میں پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھو۔ تو اس طرح 75 مرتبہ ہوئی ایک رکعت میں، اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے سمجھا کہ کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ جب دوپہر کو سورج ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھو، اور وہی طریقہ آپ نے بتایا جو اس روایت میں ابھی بتایا گیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوں گے تو تمہارے گناہ اس نماز کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں، سورج ڈھلنے کے بعد نہ پڑھ سکوں، تو ارشاد فرمایا جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔ کہ پہلی رکعت جیسے ہم نے نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، الحمد پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی۔ سورت اور الحمد اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر کے پھر پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کھڑے کھڑے کہہ کر کے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے نا؟ رکوع سے کھڑے ہو کر، جیسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ تو کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کھڑے کھڑے کہیں گے ربنا لک الحمد، یہ کہہ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا جتنی پڑھنی ہو وہ پڑھ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پھر وہی ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر کے پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع میں پھر 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ، سجدے میں پھر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر پھر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ، اور دوسرا سجدہ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہی طریقہ آسان ہے، اس لیے یہی طریقہ یاد رکھیں۔ صلاۃ التسبیح یہ بڑی اہم نماز ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا۔ علماء امت، محدثین، فقہاء، صوفیاء ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ امام حدیث حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس کی پابندی کرتے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے عبداللہ ابن مبارک، تو انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پہلے ابو الجوز جو معتمد تابعی ہیں وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزانہ جب ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد جو عبداللہ ابن مبارک کے بھی استاذ ہیں، بڑے عابد اور زاہد متقی لوگوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے، یعنی جو آدمی چاہتا ہو کہ مجھے جنت مل جائے
اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے، یعنی اس کی پابندی کرے، اس کو پڑھا کرے۔ ابو عثمان حیری جو بہت بڑے زاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یعنی آدمی دکھوں کا مارا ہے، غموں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو صلاۃ التسبیح جیسی چیز کوئی نہیں جو اس کے غموں کو دور کرنے والی ہو۔ علامہ نقی یا علامہ تقی سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کا ثواب کہ سارے ہی گناہ معاف، تو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی اتنا بڑا ثواب سن کر کے بھی سستی کرے وہ صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نماز چونکہ عام طور سے رائج نہیں، اس لیے اس کے کچھ مسائل بھی سمجھ لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نماز کے لیے کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ تو یہ سوچیں کہ بھئی پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی جائے، دوسری میں فلاں اور تیسری میں فلاں، وہ کوئی متعین نہیں، جو بھی صورت ہمارے یاد ہو آسانی سے جو ہم پڑھ سکتے ہوں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی جو بھی آیت جو صورت ہمارے یاد ہو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، ان میں سے 4 صورتیں چاروں رکعتوں میں الگ الگ پڑھے۔ بعض حدیثوں میں 20 آیتوں کی مقدار بھی آیا ہے، ظاہر سی بات ہے تو وہی پڑھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو۔ اس لیے ایسی صورتیں پڑھے جو 20 آیتوں کے قریب ہو۔ بعض نے اذا زلزلہ، ولادیات، تکاثر اور والعصر، کافرون، نصر اور سورہ اخلاص، ان میں سے پڑھنے کو کہا ہے۔ لیکن بہرحال جو آپ کے لیے آسان ہو، جو یاد ہو آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنیں۔ ایسا نہیں کہ تسبیح پڑھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کے بعد گرا 1، اور اس کے بعد پڑھی پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2۔ اس طرح اگر زبان سے گنیں گے تو زبان سے گننے سے نماز خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا بھی جائز ہے، مگر تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گننا مکروہ ہے، انگلیوں پر گن لیں۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسے ہی رہیں اور ہر کلمے پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول گئے، مثلا اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے، کہ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے، البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور دونوں سجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے، بلکہ صرف انہی کی تسبیح پڑھے اور ان کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے۔ مثلا اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدے میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری قاعدے میں تحیات سے پہلے پڑھ لے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی ہو، پیچھے کہیں بھولا ہوا ہے، وہ سجدے میں پوری کر سکتا ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ تحیات کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدى واعمال اہل الیقین ومناصحت اہل التوبہ وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیہ وطلب اہل الرغبہ وتعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني بها عن معاصيك
وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رزاك وحتى أناصحك في التوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك سبحان خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے ہدایت والوں کی سی توفیق مانگتا ہوں اور یقین والوں کے عمل اور توبہ والوں کا اخلاص مانگتا ہوں اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کی سی کوشش یا احتیاط مانگتا ہوں اور رغبت والوں کی سی طلب اور پرہیزگاروں کی سی عبادت اور علماء کی سی معرفت، تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں۔ اے اللہ ایسا ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں، اور تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے لگوں، اور تاکہ سچا اخلاص آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں، اور تاکہ آپ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ پر توکل کرنے لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے، تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے درخواست کو قبول فرما۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کا اوقات مکروہہ کے علاوہ، مکروہ جو وقت ہیں ان کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن بھر میں کسی بھی وقت، پھر رات میں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں تیسرے کلمے کے ساتھ لا حول کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کو بھی بڑھا لے تو اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔